شادیاں مسلمانوں میں ہوا کرتی تھی، ایک نکاح اور ایک ولیمہ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے وہ ولیمہ بھی بدترین ولیمہ ہے جس میں پیٹ بھروں کو بلایا جائے اور بھوکھوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ لیکن اب جو شادیوں کا سلسلہ ہے اور وہ ختم ہی نہیں ہونے کو آتی، اتنی تقریبات ہیں، پورا پورا ہفتہ، کئی دن، بلکہ وہ سارے ہندوانہ طریقے، آج لال کپڑے، آج پیلے کپڑے، آج نیلے کپڑے، یہ حلال کو اتنا مہنگا کر دیا گیا کہ حرام کے راستے چوپٹ کھل گئے۔ اس حرام کے راستے میں اتنی رکاوٹیں کھڑی کر دی کہ آج کے نوجوان کے لیے اپنا شباب بچانا مشکل ہو گیا، آج کے بیٹی کے لیے اپنی حیا اور عفت بچانا مشکل ہو گئی۔ حلال راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں اور حرام کھلتا چلا جا رہا، اس کے دروازے چوپٹ کھلی ہوئی ہے۔ حلال مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے اور حرام سستا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ شادی کوئی دنیا کی چیز نہیں ہے، یہ دعوت یہ کوئی دنیا کی چیز نہیں ہے۔ غیروں کے ہاں تو یہ دنیا ہے، مسلمانوں کے ہاں اس کا دنیا کا تصور نہیں، یہ بہت بڑا دین کا حصہ ہے، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ جیسے نماز دین کا حصہ ہے، زکوٰۃ دین کا حصہ ہے، روزہ دین کا حصہ ہے، ایسی تجارت بھی، بازار کی زندگی بھی، صنعت بھی، ایسی خوشی غمیاں بھی، یہ بھی دین ہے۔ جس میں تھوڑا سا بھی ایمان ہوتا ہے، اگر اس کی نماز رہ جائے تو پھر بھی توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے وہ دین سمجھتا ہے۔ لیکن اچھا خاصا حاجی، روزے دار، نیکیاں کرنے والا، وہ جو شادی کے موقع پہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے اس پہ وہ توبہ نہیں کرتا، اس لیے کہ بدقسمتی سے اس کو دین کے تصور سے ہی نکال دیا۔ وہ تو جو تقریبات میں اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں اسے شرمندگی نہیں ہوتی کہ یہ بھی کوئی غلط ہوا ہے، یہ بھی کوئی غلط ہوا ہے، اس لیے کہ اسے دین کے تصور سے ہی نکال دیا، اس لیے اس پہ ندامت نہیں ہوتی۔ تو میرے عزیز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اس امت کو ایک بڑی نعمت ملی ہے، وہ دین دنیا کا ملاپ ہے، کہ دین غالب ہو اور دنیا بھی دین کے رنگ میں آ جائے، ورنہ دنیا بھی خراب ہوگی، دین بھی خراب ہوگا۔ www.darsequran.com